اللہ نے اس کو صاف بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو حق ڈرنا، اور مسلمان ہو کے مرو، مسلمان اسلام کو چمٹ جاؤ تاکہ موت اسلام پہ آئے، اور متحد بن جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ طریقہ یہ بتلایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سائے کے سائے اللہ کی رسی کو چمٹ جاؤ۔ کہاں ہے رسی اللہ کی؟ وہ ہے وہی آسمان سے قرآن اترنے والا، اللہ کی رسی، اللہ کی وہی قرآن اور حدیث جو آسمان سے نازل کیا۔ فرمایا حبل اللہ، رسی کو چمٹ جاؤ، ولا تفرقوا، فرقے نہ بنو، ٹولے نہ بنو، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو، ایک دوسرے سے بغض نہیں کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، خدا کے سب بندے ہو، تمہارا ایک مالک ہے، آپس میں بھائی بن جاؤ۔ بھائی کیوں یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں، بغض حسد کو چھوڑ کر اور انسان متحد و بھائی ہو جائے، یہ اچھی بات ہے یا نہ؟ یہ پسند ہے یا نہ؟ اگر پسند ہے تو اس کا طریقہ یہی، علاج اس کا یہی، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس طرح تم اس چیز کو نبھا سکتے ہو اور ایک جگہ جمع ہو سکتے ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت جمع ہو جائیں۔ بتاؤ، اب آئے قیامت کے دن، سوچو، قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی بات صحیح ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا اللہ کہے گا آئین ملوک الارض، کہو ہے زمین کے بادشاہ، اور پھر قرآن میں فرمایا حامی مومن کے دوسرے رکوع میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا قبضہ ہے، کون فیصلہ کرے گا، کون آج بخشے گا یا پکڑے گا، عذاب کرے گا، یہ کون ہوگا؟ کوئی دے گا جواب؟ للہ الواحد القہار، ہمارا ایک اللہ کی بات صحیح ہوگی اکسین۔ اسی طرح تابع داری کے مسئلے میں قیامت کے دن کس کا جھنڈا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہوگا جو اپنا جھنڈا اٹھا کے کہا میرے پیچھے آؤ؟ جو آج تم نے بنائے ہیں ہمارا پیر، ہمارا امام، کوئی پیر ہوگا قیامت میں؟ کسی پیر کی گدی ہوگی؟ کسی امام کا مذہب ہوگا قیامت میں؟ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، آدم من سوائی تحت لوائی یوم القیامہ، آدم من سوائی تحت لوائی یوم القیامہ۔ فرمایا میں سب لوگوں کا سردار میں ہوں گا، اور اللہ کے تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے میرے جھنڈے کے تحت ہوں گے۔ جب اس کا قیامت میں جھنڈا ہو گئی تو یہاں کیا کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے لگو، فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، ہے کیا؟ سوچ لو۔ فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں نبیوں کا امام میں بنوں گا اور نبیوں کا خطیب میں بنوں گا۔ اب تم نے کیا بنایا؟ معراج کی رات نبیوں کا اجتماع ہوا تھا یا نہیں؟ معراج کی رات بیت المقدس میں سب نبیوں کو اللہ نے جمع کیا تھا یا نہیں؟ مل کے سب نے نماز پڑھائی تھی یا نہیں؟ کس نے امامت کی تھی؟ محمد کے اسلام بس کس نے امامت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب کسی اور کی امامت چل سکتی ہے؟ خلاص۔ تو میرے دوستو سوچو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا حسد اور بغض اور کینہ اور برائیاں ختم ہو جائیں تو خدا کے واسطے توحید کو سمجھو، سنت کو سمجھو۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان دو نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام نے اسلام پھیلایا، چین تک اسلام گیا، امریکہ تک اسلام گیا، زمین کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ اولم یروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ۔ زمین کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اسٹیمر تھے، نہ ہیلی کاپٹر تھے، نہ اور کوئی تھا۔ یہ گھوڑے اور گدھے، کشتیاں ٹوٹی پھوٹی تھی۔ ان کی معرفت کئی دنیا میں اسلام پہنچا۔ یہ توحید اور سنت کی برکت تھی۔ خدا کی قسم اگر یہ تمہاری درگاہیں یہ کبے اور میلے اور ٹھیلے ہوتے کبھی یہ دین نہیں پھیلتا۔ اگر یہ مذہب مختلف ہوتے کبھی یہ دین نہیں پھیلتا۔ جب یہ درگاہوں کی پوجا شروع ہوئی، مذہبوں کا رواج ہوا تو مسلمانوں کی ترقی رک گئی۔ ایک حکومت کئی حکومت میں بٹ گئی، ایک حکومت کئی حکومتوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، بٹ گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہی ایک طریقہ ہے اسلام کی حمایت کا۔ اگر چاہتے ہو اسلام دنیا میں باقی رہے، کیا خیال ہے؟ اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اسلام کو گنوانا چاہتے ہو؟ اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہو، خدا کے در پہ آئے ہو، اللہ کے آگے توبہ کر کے جاؤ، توحید کو تھام لو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ کوئی طریقہ نہیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کوئی مذہب نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کے سوا، اور کوئی درگاہ نہیں اللہ کی درگاہ کے سوا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ تمہارے اسلام کو قوت پہنچے گی، اسلام تمہارا پھیلا سکتے ہو، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں۔ یہ ہے اصل تبلیغ۔ پھل خالی کلمہ پڑھو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب تک توحید نہیں، جب تک سنت نہیں، شرک سے توبہ نہیں، یہ چلے نکالنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چلے کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلے توحید کے لیے لڑتے رہے، مکے میں 13 سال توحید کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، 3 سال قید کی زندگی گزاری شیخ ابی طالب نے، یہاں سے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ دیا توحید کے لیے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، توحید کے سوا کوئی ان کا گناہ نہیں تھا۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ان کی ہجرت کا کوئی سبب نہیں تھا، صرف توحید تھی۔ اگر تبلیغ کرنی ہے تو لوگوں کو توحید سکھاؤ، کہ پرستی سے روکو، وسیلے سے روکو، مردوں کے پوجنے سے روکو، ان کو دعوت دو، ایک حی قیوم کو پوجو۔ یہ ہے تبلیغ۔ جب آپ نے معاذ کو یمن بھیجا تبلیغ کے لیے تو کیا کہا؟ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، اکرام مسلم کا دیا؟ نہیں۔ پہلے جو بات تھی کیا کہ جا کے کلمہ ان کو پڑھاؤ؟ نہیں، کہا اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اے معاذ، سب سے پہلی تبلیغ، پہلی دعوت جو تمہاری ہوگی یہ ان کو کہو کہ خدا کی توحید کو قبول کر لے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ جب یہ توحید کو مان لے پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر رات دل میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے نماز نہیں، پہلے توحید سکھاؤ۔ اللہ کے بندو عقیدہ غلط ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو تبلیغ یہ ہے، یہ زبانی جماعتیں لاکھوں جماعتوں کو لے کے مسلمان کرنا یہ کوئی تبلیغ نہیں، 7 لاکھ سوال ہے۔ یہ خالی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ نہ شرک سے روکو نہ بدعت سے روکو، پھر تمہارے اسلام پہ اعتراض کون کرے گا؟ اگر یہ اسلام ہے کہ شرک سے بھی نہیں روکو بدعت سے نہیں ٹوکو، تو کیا ابو جہل انکار کرتا؟ ابو طالب انکار کرتا؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے سب شرک چھوڑنا پڑے گا، سب کی پوجا چھوڑنی پڑے گی، سب درگاہیں چھوڑنی پڑے گی، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کہنے سے سب کی پیروی چھوڑنی پڑے گی، اس ایک کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے احساس۔ انشاءاللہ اس کلمے کو کل بیان کریں گے اسی بات پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔